السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے بنو اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور لوگوں سے بھلی بات کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، لیکن بجز چند لوگوں کے تم لوگ پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ اللہ رب العالمین دنیا کی حقیقت اور دنیا کے اندر موجود لوگوں کا مقام و مرتبہ اور ان کے حقوق کو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کھول کھول کر کے، تفصیل کے ساتھ۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب آپ کو نہ ملے گی جس کے اندر انسانوں کے درجات بتائے گئے ہوں، لوگوں کے درجات بتائے گئے ہوں اور درجات کے حساب سے ان کے حقوق طے کیے گئے ہوں اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی بات کی جاتی ہو۔ کسی بھی کتاب میں آپ کو اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنی ہمدردی کے ساتھ، اتنی سماج کی بھلائی والی چیزوں کی طرف توجہ کسی بھی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ رب العالمین نے جو کائنات بنائی ہے، سجائی ہے، دنیا کے لوگوں کو پیدا کیا ہے، وہ ہر ایک کی باریکی کو، ہر ایک کے مقام و درجے کو بخوبی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے درجات طے کر دیے ہیں۔ آج نعرے بازیاں ایسی ہوتی ہیں اور لوگوں کے کم عقلی کا فائدہ اٹھانے کی ایسی کوشش کی جاتی ہے اور کم عقل لوگ اس نعروں میں بہہ جاتے ہیں کہ دنیا میں سب کے سب کیا ہیں؟ برابر ہیں، سب کے سب برابر ہیں، چھوٹے بڑے، مرد عورت، بوڑھے ماں باپ، بچے، سب کے سب برابر ہیں۔ اب جب برابر کا عقیدہ ذہن میں بٹھا لے گا، دل میں بٹھا لے گا، تو اب بڑے کا ادب و احترام کیوں کرے گا؟ بڑے کا لحاظ کیوں کرے گا؟ یہ سارا نظریہ اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ کسی جو اللہ رب العالمین مقام جو دینا چاہتا ہے وہ شخصیت مٹ جائے اور ہر کوئی آزادانہ زندگی گزارنے کا وہ خود مختار ہو، آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا وہ خود مختار ہو، جس طرح چاہے زندگی گزارے۔ یہ ساری چیزیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر کسی بڑے کی ماتحتی میں رہے گا تو بڑے کی سنے گا تو عقل لے گا، اور عقل لے گا تو اتنی بے عقلی والے کام نہیں کرے گا۔ اس لیے دیکھیے اللہ رب العالمین نے مقام طے کیا ہے، رب العالمین کا مقام الگ ہے، اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور وہ مقام کسی کو دیا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ رب العالمین کے مقام کے بعد اللہ رب العالمین نے انبیاء کا مقام طے کیا ہے، رسولوں کا مقام طے کیا ہے، ان پہ جو کتابیں نازل کی، ان کی جو حکمتیں تھیں، ان کا مقام طے کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے علماء کا مقام طے کیا ہے، کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ایسے ہی اس کے بعد اللہ رب العالمین نے والدین کا مقام طے کیا ہے۔ والدین کا مقام بہت بڑا ہے، دنیاوی لحاظ سے آپ دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین کے بعد دوسرے نمبر پر درجہ والدین کا آتا ہے، لیکن چونکہ ہم دین کے بھی پابند ہیں تو اس لیے اللہ رب العالمین کے بعد مقام آتا ہے، انبیاء کا مقام آتا ہے، پھر انبیاء کے مقام کے بعد علماء کا مقام آتا ہے، پھر تیسرے نمبر پر والدین کا مقام اللہ رب العالمین کے ہاں طے پاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ مقام سمجھنا چاہیے اور اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ سماج میں ڈس بیلنس نہ ہو سکے، سماج فتنے کا شکار نہ ہو سکے۔ آج ہم عام طور پر نہیں سمجھتے ہیں، اور جتنی طاقت والی چیزیں ہیں اور نقصان دہ چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے چھپا کے رکھی۔ بہت گہرائی کے ساتھ جو غور کرے گا، بہت دماغ لگائے گا، غور و فکر کرے گا تو سمجھ پائے گا کہ ہم اگر بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتے تو اس کا سماج میں برا نقصان کیا ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیے بٹن پنکھے کا، لائٹ کا وہاں رہتا ہے، یہ نہیں کہ ہم لائٹ کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، پنکھے کو ہلاتے ہیں تو چلتا ہے، چلے گا کچھ دیر چلے گا۔ اصل اس کی جڑ کہاں ہے؟ بٹن ادھر ہے،
تو ایسے ہی سماج میں امن لانے کے لیے اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کہیں اور رہتا ہے اور آدمی کہیں اور سر کھپاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہاں ہے اس کا بٹن۔ امن لانے کا، فساد سے سماج کو بچانے کا اس کا طریقہ کیا ہے رب العالمین جانتا ہے۔ اس لیے رب العالمین نے ہمیں اس کی پاسداری کا حکم دیا ہے، لحاظ کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، دیکھیے بڑی سختی سے کہتے ہیں، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے بڑوں کی تکریم نہ کرے، جو اپنے بڑوں کو عزت نہ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ درجات طے کیے ہیں، سب برابر نہیں ہیں۔ سب برابر کہاں ہے؟ عدالت میں برابر ہیں، فیصلوں میں برابر ہیں۔ اگر کسی کا مقدمہ پیش آ جاتا ہے، کسی کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، وہاں فیصلہ کرنا پڑتا ہے، تو چاہے اپنا بیٹا ہو، اپنی بیوی ہو، اپنے گھر کے لوگ کیوں نہ ہو، تو وہاں قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، فیصلے میں سب برابر ہیں، عدالت میں سب برابر ہیں۔ جہاں انصاف ہونا چاہیے، سب کے ساتھ برابری کا فیصلہ ہونا چاہیے، کوئی خاندان رشتہ داری نہ دیکھی جائے۔ لیکن عام معاملات میں آپ دیکھیں کیا ہے، درجات اللہ رب العالمین نے طے کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے بڑوں کی تکریم نہ کرے، عزت نہ دے، اور وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ بڑوں کا ادب و احترام، لحاظ، ایسے ہی چھوٹوں پر شفقت، رحم کا برتاؤ۔ ایسے ہی کہا وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے عالم کا مقام نہ پہچانے، وہ ہم میں سے نہیں جو عالم کا اپنا مقام نہ پہچانے۔ یہ تینوں چیزیں اگر انسان نہیں برتتا ہے تو سماج سے اسلام کو ختم کر دے گا۔ بڑے ہمارے ادب و احترام کے محتاج ہیں، چھوٹے ہمارے رحمت اور شفقت کے محتاج ہیں۔ ایسے ہی عالم علماء ہماری طرف سے ادب کے محتاج ہیں، ادب و احترام کے محتاج ہیں۔ اگر یہ نہ برتا جائے سماج کے اندر، سماج رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا، سماج بربادی کے دہانے پر چلا جائے گا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم۔ والد ویسے بھی بڑے ہوتے ہیں ہر لحاظ سے، ایسے ہی اگر وہ عمر ان کی ڈھل چکی ہے، بزرگ ہو چکے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بزرگوں کی تعظیم کرنا یہ اللہ رب العالمین کی تعظیم ہے۔ دراصل اللہ رب العالمین کی تعظیم ہے اپنے بزرگوں کی تعظیم کرنا، بزرگوں کا ادب و لحاظ کرنا، ان کی خدمت کرنا اور ان کی باتیں سننا، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے پیش آنا، یہ اللہ رب العالمین کی گویا تعظیم ہے۔ یہ سارے حدود شریعت میں ملیں گے، آپ کہیں نہیں ملیں گے، حیوانیت ملے گی، حیوانیت۔ لیکن اسلام ہر ایک کے درجات طے کرتا ہے اور ہر ایک کے درجات طے کرنے کے بعد ان کے حقوق کو ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، دیکھیے اللہ رب العالمین نے والدین کا جو مقام دیا ہے، ہم اس مقام کو پہلے سمجھیں۔ یہ نہ کہیں ہم وہ والد ہیں تو کیا ہے، ہم انسان ہیں، دونوں برابر ہیں، ہم انسان ہیں، دونوں برابر ہیں، وہ ان کو چاہیے ہماری ادب کریں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس آزادانہ فکری ماحول میں اس طرح کی باتوں سے کوئی بعید نہیں، اس طرح کی باتیں بھی لوگ کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے حق کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ اس میں اہل علم کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے حسن سلوک، احسان کا لفظ استعمال کیا ہے، اور احسان بڑا جامع لفظ ہے۔ کہا زبان سے بھی احسان، عمل سے بھی احسان، اور اسی طرح ان کی اطاعت و فرما برداری کر کے بھی احسان۔ احسان میں ساری چیزیں شامل ہو گئیں۔ زبان سے بد زبانی بھی نہیں کر سکتا ہے، بد کلامی نہیں کر سکتا ہے، حرکتیں ایسی نہیں کر سکتا جس کی بنیاد پر ماں باپ کو تکلیف ہو۔ اب وہ ماں باپ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس میں کوئی تمیز نہیں ہے، ماں باپ ہیں، والدین ہیں۔ تو والدین کا احسان ہم پر اتنا ہے کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے احسان کو ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے جگہوں پر اس کی بھی تفصیل کی ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی اور اپنی ناراضگی کو والدین کی رضامندی اور والدین کی ناراضگی سے جوڑ دیا، اتنا مقام دے دیا ہے والدین کو۔ دیکھیے والد صاحب خوش ہیں، اللہ خوش ہے، اور کہا کہ اگر والد صاحب ناراض ہیں تو رب العالمین ناراض ہے، جوڑ دیا اللہ رب العالمین، اتنا مقام دے دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد صاحب جو ہیں یہ جنت کے سب سے بہترین دروازے ہیں، سب سے بہترین دروازے ہیں۔ اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فحافظ علی والدیک او اترک،
کہا آپ چاہو تو اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کے ساتھ حسن و سلوک کر کے جنت کے سب سے بہترین دروازے کی حفاظت کر لو، یا چاہو تو تم جنت کے سب سے بہترین دروازے کو چھوڑ دو۔ یعنی یہ ڈانٹ ہے، اگر تم چاہتے ہو جنت کا بہترین دروازہ تو ضروری ہے اپنے والدین کی خدمت کرو، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو سب سے بہترین دروازہ جنت کا چھوڑ دیں گے، اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جائیں گے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات صحابہ کرتے تھے، شوق ہوتا تھا عبادتیں کرنے کا۔ کہا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ علی وقتها۔ پہلے اللہ کا مقام ہے، الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اسے وقت پر پڑھنا یہ سب سے بہترین کام ہے، سب سے افضل کام ہے، سب سے محبوب کام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر کہا ثم بر الوالدین، کہا والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ بر کہا، بر کا لفظ ہے، کہا بر میں ہر وہ چیز داخل ہے جو ماں باپ کو خوشی کا سبب بنے، ہر وہ چیز داخل ہے بر میں جو ماں باپ کی خوشی کا سبب بنے، اور نافرمانی میں ہر وہ چیز داخل ہے جو ماں باپ کی تکلیف اور ایذا کا سبب بنے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر ذکر کیا کس کا؟ والدین کے ساتھ احسان کا، بر کا۔ تیسرے نمبر پر پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا ہے؟ کہا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد سے بڑا درجہ کس کا؟ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا والدین کا مقام۔ اسی لیے جب صحابی کرام آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہے ہمارا نام بھی جہادیوں میں لکھ لیجئے، ہم بھی جہاد کریں گے، ہاں ہم بھی مقام چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ پوچھتے کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہتے ہیں ہاں، جاؤ انہی میں جہاد کرو، تم ثواب چاہتے ہو جاؤ انہی میں جہاد کر کے ثواب کماؤ۔ ایک صحابی آئے، کہا ہم بیعت کرتے ہیں ہجرت پر اور دین پر بیعت کرتے ہیں، تو پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا تمہارے والد صاحب زندہ ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا تم انہیں کیسے چھوڑ کے آیا ہے؟ کہا روتے ہوئے چھوڑ کے آیا ہے۔ کہا جا انہیں جیسے روتے ہوئے چھوڑ کے آیا ہے ویسے تم جا کر کے انہیں ہنساؤ۔ یعنی تم یہ سارے مقام تب حاصل کر پاؤ گے جب پہلے یہ اسٹیپ اختیار کرو گے، والدین کے مقام و مرتبے کو پہچان کر کے ان کے حقوق ادا کرو، پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے جہاد کا اور بھی معاملات کا جو اضافی چیزیں ہیں شریعت اسلامیہ کے اندر۔ یہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام طے کیا ہے تاکہ سماج کا ماحول بیلنس برابر رہے، فتنہ فساد سے بچا رہے، محفوظ رہے۔ والدین جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں ان کے ہاں عقل اتنی ہوتی ہے، علم ایسی ہوتی ہے، تجربات ایسے ہوتے ہیں کہ ہر کوئی ان کا محتاج ہوتا ہے، بڑوں کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے ان کی قدر کی، اور ایسے ہی ان کا اتنا احسان ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک مرتبہ کہ لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا یشتریہ فیعتقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی لڑکا اپنے والد کے احسان کو نہیں چکا سکتا، اپنے والدین کے احسان کو، اپنے والد کے احسان کو کوئی بھی لڑکا نہیں چکا سکتا ہے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر والد صاحب کو اگر کہیں غلام پائے، غلام کسی کے ہاں کسی طور پر وہ بیچ دیے گئے اور کسی کے ہاں وہ غلام بن گئے، اب وہ لڑکا وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے والد صاحب ہیں، اب میرے پاس کہیں نہ کہیں کچھ پیسے ہیں، یا میں محنت میں نہ تو مزدوری کر کے اپنے والد صاحب کو غلامی سے آزاد کرا دوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کچھ اس کا احسان ادا ہو جائے۔ اہل علم کہتے ہیں یہاں اصل میں مشابہت ہے۔ دیکھیے ایک انسان دنیا میں اپنے والدین کے ذریعہ پیدا ہوتا ہے، آزاد ہو کر کے پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی اگر انسان اپنے والد صاحب کو جو کہیں غلامی میں ہیں آزاد کرا دیتا ہے تو گویا انہیں دوبارہ زندگی دینے کا باعث بنتا ہے، سبب بنتا ہے۔ علم کہتے ہیں اس کا یہی معنی ہے، اسی لیے کہا تب حق ادا ہو سکتا ہے ورنہ حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں والدین بچے کے آنے کا سبب بنے، ایسے ہی بچہ اپنے والد کو حقیقی طور پر دنیا میں لانے کا سبب بن رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اب ایسی صورت میں والد کے حق کو ہو سکتا ہے وہ ادا کر سکے، اس کے علاوہ کسی بھی طرح سے کوشش کرتا رہے حق ادا نہیں کرتا۔ اتنا بڑا حق، اتنا عظیم حق، تو ہمیں یہ احساس پہلے رکھنا چاہیے ماں باپ کا حق اتنا عظیم ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہم اس کو ادا کرنا، کہ ہم ایک دو مرتبہ کچھ خدمت کرتے ہیں ہم کہیں حق ادا کر دیے، یہ حق زندگی بھر آپ خدمت کرتے رہے نہیں ادا کر سکتے۔ اہل علم کہتے ہیں ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اس کی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں انہیں اف بھی نہ کہو، انہیں جھڑکو بھی نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کہتے ہیں اف اصل میں کہیں ایک تھوڑا پھنسی اور کچھ بیماری ہو جاتی تھی تو انسان جب دیکھتا تھا
مطلب کراہت کا اظہار کرتے ہوئے منہ سے اس کے کچھ اف کا لفظ نکل جاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ کہیں بیماریوں میں لت پت ہی کیوں نہ ہو ہر ناحیے سے، تب بھی آپ کو اف ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کی بھی اجازت ہے. وَلَا تَقُل لَهُمَا اف. تو اف کہتے ہیں ادنا درجہ بھی تکلیف کا سبب آپ نہیں بن سکتے، ادنا درجہ بھی والدین کی تکلیف کا سبب نہیں بن سکتے. اسی لیے کہا جاتا ہے اگر والدین نفلی عبادت کر رہے ہوں، کہیں چھوڑ دو فلاں کام میرا کر لو، تو آپ پر ضروری ہے کہ نفلی عبادت چھوڑ دیں، نفلی روزہ چھوڑ دیں، نفلی کام چھوڑ دیں، آپ والدین کی بات مانیں، کیونکہ والدین کی بات ماننا واجب ہے اور نفلی کام کرنا واجب نہیں ہے، نفلی ہے عبادت. یہ مقام ہے، یہ درجہ ہے. اسی لیے وہ جریج کا واقعہ جو پیش آتا ہے، تو والدہ آئیں کئی بار، وہ نماز میں تھے، نفلی نماز میں، کہتے ہیں یا رب ایک طرف میری ماں ہے ایک طرف نماز، کیا کروں. اہل علم کہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں تھی، علم اتنا نہیں تھا جتنی ہونی چاہیے تھی، عبادت کا جذبہ بہت تھا لیکن علم بہت نہیں تھا، تو اس لیے وہ سمجھ نہیں سکے اب کیا کرے اس صورت میں. والدہ بار بار آ کر بلا رہی ہیں اور والدہ کی نافرمانی حرام ہے اور اللہ رب العالمین کی یہ نفلی عبادت نفل ہے. تو بد دعا کر دی، ماں کی بد دعا لگ گئی، ماں کی بد دعا لگ گئی. کیوں؟ ان کا حق بنتا تھا کہ ایسی صورت میں وہ چھوڑ دیتے اور ماں کی بات سنتے، اس لیے بد دعا ماں کی لگ گئی. ایسے دیکھیے ہم کتنے بد دعائیں لے لیتے ہیں جانے انجانے میں. ہم یہ بہانہ کر کے ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم تجارت کر رہے ہیں، ہم فلاں کام کر رہے ہیں، ہم یہ امور انجام دے رہے ہیں، ماں باپ کی اطاعت کریں تو ہم یہ نہیں کر سکیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے امور کو انجام دینے سے پہلے کہا جا کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. جہاد بہت بڑا کام ہے، ہجرت بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن کہا جاؤ پہلے اپنے ماں باپ کو خوش کرو. یہ بہت اہم درجہ ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جو والدین کا مقام طے کیا ہے اور سماج میں جن کی بھی حقوق اللہ رب العالمین تو نے طے کیا ہے، ہمیں اسے کما حق ہوا ادا کرنے کی توفیق دے. نافرمانی سے اور بغاوت سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.